روزے کے دوران کن باتوں سے بندے کو بچنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزے کا مقصد یہ بتایا کہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگاری کیا ہوتی ہے؟ کہ گناہوں سے بچنا۔ اکثر آپ نے ڈاکٹروں سے سنا ہوگا کہ فلاں فلاں چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ تو جب بندہ گناہوں سے پرہیز کرتا ہے تو فرمایا کہ اس کو تقویٰ کی دولت نصیب ہو جاتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل بہ، فرمایا کہ جو روزے کے دوران لغو بات اور بےہودہ بات سے نہیں رکتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ سارا دن کھانا پینا چھوڑ دے۔ یعنی کہ روزے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بندہ گناہوں سے بچ جائے، برے کاموں سے بچ جائے، فحش گوئی سے بچ جائے، بد نگاہی سے بچ جائے۔ لیکن اگر یہ روزہ تو رکھ لیتا ہے، کھانا پینا تو چھوڑ دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام بھی نہیں چھوڑتا، ہر گناہ کا کام کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن اب اس نے کیا کرنا ہے؟ اصل مقصد تو تھا کہ یہ تقوی حاصل کرے اور گناہوں سے پرہیز کرے، لیکن یہ گناہوں سے پرہیز نہیں کرتا بلکہ برابر گناہ کرتا رہتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ یہ سارا دن بھوکا پیاسا رہے، بلکہ اصل بات یہ تھی کہ یہ برے کاموں سے رک جاتا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو وہ فحش گوئی نہ کرے، نہ جہالت والا کام کرے۔ اگر کوئی شخص اس سے گالی گلوچ یا لڑائی جھگڑا کرنا چاہے تو وہ یہ کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔ یعنی کہ پہلے تو کسی سے خود نہ لڑے، نہ کسی کو گالی دے، لیکن اگر کوئی لڑائی جھگڑا کرنا چاہے یا کوئی فحش گوئی کرے یا کوئی گالی نکالے تو اس کو یہی کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔ اگر حیا والا ہوگا تو اس کو یہی بات ہی کافی ہوگی کہ یار یہ روزہ دار، میں سے لڑائی جھگڑا کرتا ہوں، میں اس کو گالیاں دیتا ہوں، تو اسی بات پہ وہ خاموش ہو جائے گا۔ اور روزے کے دوران غیبت سے خاص طور پہ بچنا چاہیے۔ اکثر اوقات ہوتا ہے کہ ہم سارا دن بھوکے پیاسے تو رہتے ہیں لیکن غیبت جو ہے وہ برابر کرتے رہتے ہیں۔ جو بندہ غیبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایک نوجوان آیا، آ کر عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بہنوں نے روزہ رکھا تھا لیکن اب روزہ ان کو بہت زیادہ لگ رہا ہے، ان سے برداشت نہیں ہو رہا، تو کیا وہ روزہ توڑ دیں؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے تو روزہ رکھا ہی نہیں تھا۔ عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سامنے انہوں نے سیری کی ہے، میرے سامنے انہوں نے روزہ رکھا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے روزہ نہیں رکھا۔ عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سامنے رکھا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ایک پیالہ دیا، فرمایا جاؤ اور ان سے کہو کہ اس کے اندر کیا کریں۔ جب وہ صحابی وہ پیالہ لے کے گئے، اپنی بہنوں سے کہا کہ اس کے اندر کیا کریں۔ جب قے کی تو اس کے اندر کچے گوشت کی بوٹیاں اس کے اندر موجود تھیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہو گئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ انہوں نے روزہ نہیں رکھا، یہ دیکھو ابھی تازہ تازہ گوشت کھا کے ہٹی ہے۔ کیوں؟ اصل بات کیا تھی کہ انہوں نے غیبت کی تھی روزے کے دوران۔ تو فرمایا روزے کے دوران ایک تو ویسے غیبت کرنا گناہ ہے، لیکن روزے کے دوران اگر کوئی بندہ غیبت کرتا ہے تو فرمایا کہ ایسے جیسے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، گوشت کھانے کے برابر ہے۔ یہاں تک کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے تو جو غیبت کرتا ہے اس کی نیکیاں اس کو دے دی جاتی ہیں جس کی غیبت کی جاتی ہے۔ غیبت اصل میں ہے کیا؟ غیبت ہے کہ وہ بات جو کسی بندے کے اندر موجود ہو، جو برائی کسی کے اندر موجود ہو، اس کی غیر موجودگی کے اندر وہ بات کسی اور کو بتانا، یہ غیبت ہے۔ اور ہم اس کو بڑی بات نہیں سمجھتے۔ سارا دن اگر فون کال کریں گے تو گھنٹہ گھنٹہ پیسے لگا کے باتیں کریں گے اور اکثر لوگوں کی غیبت ہوگی، کام کی بات کوئی بھی نہیں ہوگی۔
आका करीम अलैहिस्सलाम से पूछा गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम का हुस्न क्या है? तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बंदे के इस्लाम का हुस्न ये है तरकु मा ला यानी, हर ला यानी गुफ्तगू को छोड़ दे, जो ला यानी जो लग़्व जो बेहुदा बातों को छोड़ दे। जब फजूल बातों को छोड़ना शुरू कर देगा असल इस्लाम का हुस्न उसको अल्लाह तबारक व तआला अता फरमा देगा। इसलिए रोजे के दौरान फौज गोई से, बद कलामी से, गालियां देने से, लड़ाई झगड़े से, गीबत से, चुगली से, हसद से, इन बातों से बचना है। असल में रोजे का मकसद ये बताया गया है कि ये नहीं कि सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक खाने पीने को छोड़ना है। असल मकसद ये है कि बुराइयों से बचना है। जब पूरा रमजान बंदा रोजे रख लेता है, ईद का दिन भी आ जाए तो सब भी बंदा पानी पीने लगता है तो झिझक आती है यार मेरा रोजा तो नहीं है, खाना खाने लगता है तो फिर झिझक आती है यार मेरा रोजा तो नहीं है। क्यों? पूरा महीना उसने प्रैक्टिस की होती है, खाना पीना छोड़ा होता है, अब हलाल काम और जायज काम करते हुए झिझकता है। तो जब बंदा रोजे के दौरान बुरे कामों से, लड़ाई झगड़े से बचता है, गीबा से बचता है, चुगली से बचता है, बोतान से बचता है, झूठ से बचता है, धोखाधड़ी से, फ्रॉड से, मिलावट से बचता है, तो फिर जब पूरा महीना उसकी प्रैक्टिस हुई होती है, फिर जब रमजान गुजर जाता है तो फिर भी उसकी आदत कायम होती है कि जैसे रोजे के अंदर मैं गीबत से बचता था, रमजान गुजर ही गया है लेकिन फिर भी मैंने गीबत से बचना है, मैंने फिर भी झूठ से बचना है। जैसे रोजे के दौरान अगर कोई लड़ाई झगड़ा करता या कोई गाली देता तो उसको ये कह देता था मैं रोजादार हूं। अब रमजान गुजर गया है, फिर अगर कोई लड़ाई झगड़ा करे या कोई उसके साथ गालम गलोच करे तो फिर भी कह दे कि यार मैं ये काम नहीं करता। अगर हया वाला होगा उसके लिए यही बात काफी होगी। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि रोजे का मकसद ये है कि तुम परहेजगार बन जाओ, तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम अल्लाह के हुक्म पे चलने वाले बन जाओ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इस वीडियो को शेयर जरूर करें, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए।